بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ایک درود بھیجو محمد وآل محمد پر. ہم نے کل کی گفتگو میں یہ سوال آپ سے کیا کہ آیا ممکن ہے کہ رہبر ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہوں؟ تو اس میں مختلف آراء اور نظریں آپ لوگوں جو آئیں اس کا نتیجہ بہرحال آخر میں جو ملا وہ یہ ملا کہ تمام اعتراضات جو کہ آپ لوگوں میں سے خود بعض نے دوسروں کے اوپر کیے کہ اگر ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کیسا ہے مثلا، اور اگر ایک سے زیادہ انبیاء موجود ہیں تو پھر ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ رہبر موجود ہوں. کہ ان تمام چیزوں کا جواب دیا گیا اور وہ کیا ہے، اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجت خدا انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، یا ائمہ کی صورت میں، یا انبیاء اور ائمہ کی صورت میں اگر زمین پر ہیں تو ان میں بھی ایک لیڈ کر رہا ہے ان سب کو، باقی سب اس کے ماتحت ہیں. ان کی نبوت اپنی جگہ پر، ان کی رسالت اپنی جگہ پر، ان کی امامت اپنی جگہ پر، لیکن وہ سب کسی ایک کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے، بس وہاں پر رہبریت ولایت ایک کے پاس ہے، یہ بات واضح ہے. اب آج کی گفتگو اصل جو عنوان ہے گفتگو کا وہ ہے ولایت فقیہ. صحیح ہے. ان تمام مقدمات کے بعد جو کل آپ کے سامنے پیش کیے اور اعتراضات جو شاید میرے خیال میں یعنی جو میرے ذہن تک پہنچے وہ یہ اعتراضات تھے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں لیکن شاید ابھی اس کی ضرورت نہ ہوگی آپ کے سامنے وہ باتیں کی جائیں. آپ لوگوں کی اگر کسی اور سے گفتگو اس حوالے سے، خاص طور پہ ولایت فقیہ کے موضوع کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ابھی تک جو آپ لوگوں کو معلوم ہے معاشرے کے اندر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ اس کی بنا پر جو آپ کو معلوم ہے آپ جوابات دے سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے، اعتراض ہونا اچھی بات ہے، مخالف کی رائے پتہ چلتی ہے اور اپنا نقص پتہ چلتا ہے، اور یہ سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے کہ انسان اگر اس کا نظریہ صحیح ہے تو اس کے اوپر صحیح دلیلیں لے کر آ سکے. میرے خیال میں جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں اس سے آپ لوگ اس کے جوابات دے سکتے ہیں. اصل عنوان ولایت فقیہ غیبت کبریٰ میں اسلامی معاشرے، خاص طور پر شیعہ معاشرے کی رہبریت. یہ رہبریت کس کے ہاتھ میں؟ یہ رہبریت سیاستدان کے ہاتھ میں، صرف سیاستدان جیسا ہمارا ہوتا ہے. عالم کے ہاتھ میں، صرف عالم. فلسفی کے ہاتھ میں ہو، مینجمنٹ پڑھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ہو. مینجمنٹ کرنی ہے اس کو پورے معاشرے کی، مینیج کرنا ہے اس کو، مدیریت کرنی ہے پورے معاشرے کی، وہ بنے. عارف بنے، آیت اللہ بہزت کی طرح ایک عارف ہو وہ، یا فقیہ بنے. کون بنے؟ کیونکہ مسئلہ رہبریت کا جو ہے وہ انسان کو اس کی ابدی سعادت کی طرف لے کر جانے کا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس طرح ابدی سعادت کی طرف لے کر جانے کے لیے ہمیں ضرورت، میں نہیں کہہ رہا کہ فلسفیوں کی نہیں ہے، فلسفی، عرفاء، سائنسدان، یہ تمام انسان کو، ہم نے شروع میں نبوت کی شروع میں یہ باتیں کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ تمام مل کر بھی انسان کی ابدی سعادت کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے.
کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر معلوم بھی ہے تو مقصد کا تک پہنچنے کا راستہ نہیں معلوم, تو راستہ کون بتائے گا؟ نبی. اسی طرح سے یہ معاشرہ کہ جس کی رہبریت ہمیں کرنی ہے اس مقصد کے ساتھ کہ یہ معاشرہ اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکے, اس کی رہبریت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ صرف فلسفی نہیں, صرف عارف نہیں, صرف متقی نہیں, صرف عالم دین نہیں, اور آپ جتنے بھی شعبے مختلف اٹھاتے چلے ہیں, صرف سیاستدان نہیں. بس انسانی معاشرے چلانے یہ سب اتھارٹی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کمال تک پہنچنا. بس اتھارٹی کون ہوگا رہبریت کے لیے؟ فقیہ. فقیہ یعنی کون؟ یعنی دین شناس, یعنی ایسا شخص جو کہ دین کو سمجھتا ہو, دین سے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکے. یہ فقیہ جو کہ دین شناس ہوگا یہ ولایت رکھے گا معاشرے کے اوپر. ولایت رکھے گا یعنی کیا؟ یعنی اس کی بات مقدم ہوگی, لوگوں کی ایک خاص رائے, مثلا ایک مسئلے کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے, بالفرض میں کہتا ہوں, آپ کے سامنے مثال پیش کروں. اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات, سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے. کیا مشکل ہے؟ پورا یورپ اس کے ساتھ رابطے میں, کئی اسلامی ممالک رابطے میں. ام القریٰ یعنی کون؟ یعنی مسلمانوں کا مرکز عربستان, سرزمین حجاز جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے, سعودی بادشاہ ہیں یہاں پر, انہوں نے بھی رابطے برقرار کر لیے. امارات کے رابطے برقرار ہیں, آل خلیفہ بحرین رابطے برقرار ہیں, مصر رابطے برقرار ہیں, سب مل رہے ہیں, سب مل رہے ہیں, اردن سب کے رابطے برقرار ہیں. ہمیں کیا ایسی مشکلات پڑی کہ نہیں اسرائیل سے ہمیں رابطے اپنے برقرار نہیں کرنے, سفارتی تعلقات. بہتر ہے کہ آپ شروع کریں, تجارت شروع ہوگی, لوگوں کو فائدہ ہوگا. صحیح ہے, ہمارا ملک ترقی کرے گا. جیسے ترقیاں نظر آتی ہیں پوری دنیا کے اندر, جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کوئی ملک بحال کرتا ہے اپنے, تو اس ملک میں خاص قسم کی ترقی نظر آتی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتی. فحاشی اس ملک میں بڑھ جاتی ہے, نئی ٹیکنالوجیز آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹیکنالوجیز کے نام پر ثقافت برباد کرنی شروع کر دی جاتی ہے, لوگوں کو ذہنی طور پر ویسٹ کا غلام بنا دیا جاتا ہے. اگر پہلے نہیں ہوتے تو ویسے پہلے سے آلریڈی ہوتے ہی ہیں سب, اگر نہیں ہوتے تو باقاعدہ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے ٹھیک تو ہے بھائی یہودی ہیں, ان کو جگہ چاہیے رہنے کے لیے, وہاں پر فلسطین میں اگر رہ رہے ہیں, آپ رہنے دیں ان کو, آپ کیوں تلیں اس بات پر کہ وہاں سے نکالیں؟ مثلا یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. عوام میں مثلا شبہات ایجاد کیے جائیں, اور شبہات ایجاد کر کے کہا جائے کہ آخر آپ کیوں یہودیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر رہنے دینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جملہ کہا جائے جیسے میں نے کہا ابھی, آپ کیوں یہودیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر رہنے نہیں دینا چاہتے. کوئی اعتراض ہے اس بات پر؟ میں کوئی غیر معقول بات کر رہا ہوں؟ کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ غلط بات کی ہے میں نے. کیوں؟ میں نے کہا آپ کیوں یہودیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر نہیں رہنے دینا چاہتے؟ ان کی اپنی سرزمین نہیں ہے. عوام ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے, یا ان کو تاریخ نہیں معلوم ہوتی. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھائی وہاں پر مسلمانوں کی سرزمین تھی, مسلمانوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر نکالا گیا ہے, ان کی زمینوں کو زبردستی خریدا گیا ہے, خرید کر مسلمانوں کو محدود کر دیا گیا ہے, اور مزید محدود کیا جا رہا ہے, اور جو چھوٹا موٹا بچا کچا فلسطین ہے اس کو بھی وہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, وہاں سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں. عام عوام اس کو نہیں سمجھتے. عوام کی رائے مثلاً کیا ہے, عوام کے سامنے شبہات پیش کیے گئے جب, تو عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے رابطے برقرار ہونے چاہیے, ہمارے ملک میں ترقیاں آنی چاہیے, آزادی ملنی چاہیے, ہم کب تک قید رہیں گے؟ قیدی تو ہے اسلام کی قیدی, اسلام نے قید کیا نا ہم لوگوں کو, اسلام نے نو قید کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ غیر اخلاقی کام نہ کریں, ہم لوگ برائیاں انجام نہ دیں, ہم لوگ فحاشی انجام نہ دیں, ہمارے ہاں کی ثقافت قائم رہے, ہمارے کا خانوادے کا سسٹم, خاندانی نظام جو ہے وہ قائم رہے. اسلام نے ہمیں اس کے اندر قید کیا ہوا, وہ آ کر ہمیں سب سے آزاد کر دیں, مطلب کوئی ضرورت نہیں خاندانی نظام کی.
خاندان ہو نہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، باپ ہو نہ ہو، ماں ہو نہ ہو، گھر میں بہن بھائی ہو نہ ہو، گھر ہو نہ ہو، ایک اکیلا آدمی اپنی زندگی گزارتا رہے، وہ آپ کو آزاد کر دیں، پوری مادر پہ آزادی دے دیتے ہیں، بالکل آپ جیسے چاہیں ویسے گھومیں، وہ ایک خاص قسم کی آپ کو ترقی دیتے ہیں۔ عوام ان تمام نعروں سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح تو ہے، ٹھیک تو ہے، آزادی ملنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ کیسے ہوگا؟ پوری دنیا سے رابطے بحال کیے جائیں، امریکہ، اسرائیل اور اس کے دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ملا جائے تاکہ مشکل حل ہو۔ عوام کے اندر مثلاً پروپیگنڈا کیا گیا، شبہات ایجاد کیے گئے، عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مثلاً ایک تحریک لے آئی عوام ایک تحریک لے آئی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرو، یہ عوام کی رائے۔ عوام کے اوپر ولایت کون رکھتا ہے؟ فقیہ، ولی فقیہ۔ فقیہ جو کہ ولایت رکھے وہ ولی فقیہ ہے۔ اس کی رائے یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آپ کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ذہنی آزادی کو روکنا چاہتا ہے۔ کس چیز کو روکنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو انسانیت کی حدود میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی معاشرتی اقدار جو ہیں، خاندانی نظام، وہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو، وہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں فحاشی آئے، کیونکہ قرآن نہیں چاہتا یہ، کیونکہ اہل بیت نہیں چاہتے یہ، امام حسین نہیں چاہتے یہ، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں چاہتے، تو فقیہ بھی نہیں چاہتا۔ عوام کے ساتھ معمولاً مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ ایک خاص فضا میں جب وہ واقع ہوتے ہیں، ایک خاص حالات میں جب واقع ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں۔ وہ ان کو اچانک کس وقت یاد آتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں؟ جب عاشورہ نزدیک آنے والا ہوتا ہے، جب وہ کربلا زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے نزدیک، تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ معمولاً وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں ان کو چاہیے ہوتی ہے آسانی، سہولت، آزادی۔ اب وہ آزادی جو بھی دے گا وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاں صحیح تو بات کر رہا ہے۔ لیکن فقیہ وہ ہے، دین شناس وہ ہے کہ جو کہ ہر موقع پر دشمن کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ دشمن کس زاویے سے، کس رخ سے ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہونے جاتا ہے۔ اگر عوام غافل ہو کر اپنے نقصان کو محسوس کیے بغیر کسی خاص مسئلے کے بارے میں خاص رائے دیں جو کہ دین اسلام کے مخالف ہو، وہاں پر فقیہ آ کر اپنی ولایت کو ظاہر کرتا ہے۔ فقیہ وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اسرائیل کے ساتھ رابطہ بحال ہونا چاہیے، یہ اس دلیل کی بنا پر مناسب نہیں ہے، یہ کام نہیں کیا سکتا۔ اس اکیلے فقیہ کی رائے پورے عوام کے اوپر مقدم ہوگی، تمام عوام کے اوپر۔ ہر وہ رائے جو قرآن اہل بیت کے خلاف جاری ہوگی، جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جاری ہوگی، وہاں پر اس فقیہ کی رائے مقدم ہے۔ یہی ولایت ہے فقیہ کی۔ واضح؟ یعنی ایک عادل فقیہ کی حکومت عوام کے اوپر۔ اچھا، یہ ولایت فقیہ کی نظر کے آپ کے سامنے یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے جس کو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ لے کر آئے اسلام کے اندر، تشیع کے اندر۔ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ غیبت کبریٰ میں اور غیبت کبریٰ سے حتیٰ پہلے بھی ائمہ کے حضور کے دور میں، جب ائمہ حاضر تھے ظاہری طور پر فزیکلی، میں میرے خیال میں ہنسنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ائمہ جب فزیکلی موجود تھے اس زمانے میں بھی یہ ولایت موجود تھی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بعض لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے 3 دن پہلے نقل کیا وہ امام صادق علیہ السلام کا وہ جملہ اپنے صحابی ابان ابن تغلب کے بارے میں۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ تم مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر فتوے دو، یا کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر فتوے دو، یا خود امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، حاضر ہیں، کوفے میں اپنے نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں جناب مسلم کو۔ جناب مسلم معصوم نہیں ہے، 14 معصومین میں سے تو نہیں ہے جناب مسلم، مسلم ہے بات۔ جناب مسلم علیہ السلام کو امام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں پر مسلم ایک دین شناس ہیں،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے ثقتی من اہل بیتی، اپنے اہل بیت میں سے وہ شخص جو کہ میرا قابل اعتماد ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام معصوم کسی شخص کو کہیں کہ یہ شخص میری طرف سے تم لوگوں پر میرا قابل اعتماد شخص ہے۔ اب اگر وہ کوئی بات کہے تو آیا وہاں پر چونچرا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ مختار نامے آپ نے دیکھا ہوگا، جناب مسلم نے جب قیام کرنے کے لیے کہا تو وہاں پر بعض وہ لوگ جو کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں حسین سے محبت ہے علیہ السلام سے، وہ کہیں جہاد کرنے کو ہم جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں گے، تمہارے کہنے پر نہیں آئیں گے۔ بالکل سیم وہی مشکلیں جو آج نظر آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں تاریخ اپنے آپ کو تکرار کرتی ہے۔ وہ قرآن مجید نے کہیں اوپر افلم یسیروا فی الارض، کیا تم لوگوں نے سیر نہیں کی زمین کے اندر؟ یعنی کیا؟ یعنی زمین میں گھومے پھرے نہیں ہو؟ یعنی کیا؟ یعنی گھومے پھرے نکلیں اور پاکستان ٹور پہ آ رہے ہیں مثلا، یا یورپ کے ٹور پہ آ رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، یا فلاں پر آ رہے ہیں، فلاں گھومتے ہیں۔ قرآن نے کہا فلم یسیروا فی الارض، اور اس میں بعض لوگ یہ دلیل بھی لے کر آتے ہیں، قرآن نے کہا گھومو پھرو دنیا میں گھومو۔ نہیں، اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ گھوم پھر کر دیکھو کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ تاریخ کو، جو آپ نے معروف جملہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، یا میں نے اس دن کہا تھا بعض دوستوں کو کہ کوئی اگر اعتراض یا سوال آپ کے ذہن میں آئے تو معمولاً وہ سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب موجود نہ ہو، کیونکہ یہ سوال پہلی دفعہ نہیں آیا اس دنیا کے اندر۔ بہت کم ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری ایسی شخصیات کے جو نئے نئے سوالات لے کر آئیں، ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں، لیکن معمولاً اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ معمولاً وہ سوالات، وہ اعتراضات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام ہو چکا ہوتا ہے، ان کے جوابات موجود ہوتے ہیں۔ یا تو ہم جوابات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری شخصیت سمجھنے لگ جاتے ہیں کچھ سوالات کرنے کے بعد، کہ بس یہ سوال تو میرے ہی ذہن میں آ سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں اس کے جواب ہے ہی نہیں، اگر ہے تو جواب لے کر آؤ۔ مثلا اس طرح کی چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ولایت فقیہ کا مسئلہ ایسا نہیں غیبت کبریٰ میں آج سے مثلا 40 سال پہلے، 45 سال پہلے یا 50 سال پہلے آیت اللہ خمینی، امام خمینی نے اس کو متعارف کروایا اسلام کے اندر، تشیع کے اندر، نہیں، پہلے سے موجود تھا، ائمہ کی سیرت میں موجود تھا، ان کی زندگی میں موجود تھا، غیبت میں موجود تھا، غیبت صغریٰ میں، غیبت کبریٰ میں موجود تھا۔ امام خمینی نے اس کے اندر کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی نیا نظریہ لا کر پیش نہیں کر دیا اپنی جیب سے نکال کر کہ یہ اسلام کے اندر میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ کوئی فقیہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے پاس سے کوئی چیز دین کے اندر اضافہ کر دے۔ یہ کرے گا تو بدعت گزار ہوگا، اور بدعت حرام ہے۔ ہمارے تراویح کیوں حرام ہے؟ تراویح ہمارے کیوں حرام ہے؟ کیونکہ بدعت ہے، شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا ہے۔ ایک غیر شارع نے، ایک ایسے شخص نے جو کہ شریعت کے اندر مداخلت کا حق نہیں رکھتا تھا، پیغمبر اگر یہ کام کرتے تو سمجھ میں آتا، جو مداخلت کا حق نہیں رکھتا تھا، اس نے آ کر کہا کہ نعم البدع یا نعم بدعۃ الحسنہ، کیا خوب بدعت حسنہ ہے۔ ایک شخص نے آ کر یہ کام شروع کروا دیا۔ بدعت ہمارے حرام ہے، کوئی شیعہ فقیہ دین میں بدعت ایجاد نہیں کر سکتا۔ بدعت یعنی وہ حکم جو کہ شارع کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے نہ ہو، میں اس کو دین کا جز بنا کر دین میں شامل کر دوں۔ واضح؟ تراویح اگر دیکھیں، آپ خود دیکھیں، غور کریں، نماز پڑھنا بری بات ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں نماز کے لیے قیام کرنا بری بات ہے؟ تو آخر کیوں آپ کے مکتب میں اتنی شدت ہے کہ تراویح حرام ہے؟ حرام ہونا چاہیے، بتائیں؟ جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے اس کے حساب سے حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن دین کے اندر مداخلت کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی شرعی حکم، کوئی حکم ایسا کہ میں کہوں کہ اس کو پروردگار نے چاہے مجھ سے کہ میں اس کو انجام دوں، اور پروردگار نے مجھ سے نہ چاہا ہو، میں آپ سے کہوں کہ ابھی آپ لوگ ابھی افطار کر لیجئے، کھانا لا کر رکھ دوں آپ کے سامنے، بھی میں افطاری لا کر رکھ دوں، شریعت تو حکم ہے افطار کر لیجئے، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں بدعت کر رہا ہوں۔ میں بدعت کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے پروردگار نے یہ اجازت نہیں دی ہے
کہ میں آ کر دین کا حکم پروردگار کی طرف سے میں یہاں پر آپ کو سامنے نیا حکم لا کر ایجاد کروں، نیا حکم لا کر دوں جو پروردگار کی طرف سے نہ آیا ہو. یہ کام صرف اور صرف پیغمبر کو نہیں چاہتے تھے. جو پروردگار کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو پیغمبر بیان کریں گے. اگر پیغمبر نے کوئی حکم بیان نہیں کیا تو میں اس کو ایجاد کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں رکھتا. پیغمبر نے اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں نمازیں جماعت کے ساتھ، نافلہ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوائیں، حتیٰ منع کروایا. صحیح ہے. اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کام کرے گا تو وہ دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہے، دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہے، اور بدعت حرام ہے. کوئی شیعہ فقیہ دین کے اندر بدعت کا فتویٰ نہیں دے سکتا. کوئی کسی ایسی چیز کا فتویٰ، کوئی ایسی چیز دین کے اندر لے کر آ جائے جو دین میں نہ ہو اس سے پہلے، وہ آ کر کہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ بدعت ہے. بدعت حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو کرنے والا، چاہے ایک شیعہ فقیہ ہو، چاہے ایک عام سا آدمی ہو یا کوئی اور ہو. واضح بات. بس ولایت فقیہ کا نظریہ وہ کوئی امام خمینی کی بدعت نہیں تھی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہیں، پہلے سے موجود تھا. ائمہ کی روایت میں موجود تھا، ائمہ کی سیرت میں موجود تھا اور ثابت ہے. کسی کو اعتراض کرنا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، علمی طور پر حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ اپنے لیے معذور ہے. معذور ہے یعنی کیا؟ اس کے پاس عذر موجود ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. علمی دلائل، مباحثے، علمی مذاکرے کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے نظریے کو اپنے تک رکھے. اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معاشرے میں جا کر لوگوں کو اس نظریہ ولایت فقیہ سے جو لوگ مانتے ہیں ان کو منحرف کرنا شروع کر دیں، ان کے ذہن میں شبہات ایجاد کرنا شروع کر دیں. اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کے نظریے کو بنیاد بنا کر عوام میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیا یا نہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. خوب آپ کے مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں بالفرض، میری سمجھ میں نہیں آ رہا نظریہ ولایت فقیہ، میرے نظریے ثابت نہیں ہے. میں آپ ہر کلاس میں جا کر میں بولوں بھائی ولایت فقیہ تم لوگ یہاں پر پڑھا رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ اپنی مشکل حل کریں. سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی، جا کر ہاں اسی سائڈ میں بیٹھیں. ورنہ علمی دلیلیں موجود ہیں، اس کی بنیاد پر سب کو سمجھایا جا رہا ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. ولایت فقیہ کے نظریے کو بنیاد بنا کر تفرقہ اندازی نہیں کی جا سکتی. واضح بات. بس یہ ایک نیا نظریہ نہیں ہے جو امام خمینی لے کر آئے ہیں. امام خمینی اس کو عملی طور پر دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھا دیا، یعنی پروردگار نے ان کے ذریعے سے نافذ کروا دیا. انہوں نے خود بھی نہیں کیا جو وہ خود کہتے بھی ہیں کہ پروردگار کی طرف سے جو کچھ بھی امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کا لطف ہے، ان کا کرم ہے، تو ان کے ذریعے سے اگر یہ کام ہو گیا تو ہو گیا. اس سے پہلے عملی طور پر اتنے بڑے لیول پر نہیں ہو پا رہا تھا، وہ ہو گیا. پورے ملک کے اندر مثلا ولی فقیہ کی حکومت آ گئی. آپ سوال کیجیے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ابھی ہماری گفتگو یہ ہے نہیں. ایک فقہی فتاویٰ خاص طور پر میں نے تراویح کی اگر بات کی تھی تو میں نے بدعت کے عنوان سے کہی تھی. صحیح ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان. بعض فقہا اجازت دیتے ہیں، کچھ دوستوں نے کچھ دنوں 2-4 دن میں پچھلے اس کے بارے میں سوالات کیے ہیں کلاس کے بعد. فقہی اختلافی مسئلہ ہے. آپ اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھیں جا کر اس کے اندر، جو مجتہد کہہ رہا ہے. اگر مجتہد کہہ رہا ہے جائز تو جائز ہے، مجتہد کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ولایت فقیہ کا معنی ہے ایک عادل فقیہ کی حکومت. یہ ولایت فقیہ کے معنی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. صحیح ہے. ضرورت کیا ہے ولایت فقیہ کی؟ یہ بھی آپ نے ابھی تک واضح ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس معاشرے کو چلا سکے، اس کے لیے اس ولی فقیہ کی ضرورت ہے. دلیلیں اس کے اوپر شریعت کی طرف سے تعبدی دلیلیں بھی ہیں. تعبدی یعنی شریعت نے کیوں کہہ دیا تو ہم اس کو مانیں تسلیم کریں. اس کے علاوہ عقلاء کی سیرت بھی ہے. عقلاء کی سیرت یعنی عقلاء کی روش، عقل کا حکم بھی ہے. اس کی بنیاد پر ولایت فقیہ ثابت ہوگی. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی اعتراض ہے، بالکل کھل کر میں کہہ رہا ہوں، بغیر تکلف کے اور بغیر کسی ملاحظے کے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی اعتراض ہے، سوال ہے تو کیجئے، تاکہ اس کے بارے میں یہ نظریہ آپ کے ذہن میں مبہم نہ رہ جائے، کسی شبہے کے ساتھ نہ رہ جائے. میں نے ابھی تک پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی سطح پر رہ کر جس طرح سے اس کو بہترین طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے اس نظریے کو میں پہنچاؤں.
اگر اس میں کوئی نقص ہے تو ابھی بتائیے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے میری باتوں کو کچھ غلط طریقے سے سمجھ کر آپ پھر باہر جا کر غلط طریقے سے اس کو بیان کریں اور پھر کہیں گے فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور پھر بعد میں میرے اوپر اسٹمپ لگنا شروع ہو کہ وہ مولانا وہاں پر ایک ضد ولایت ہو گئی آئے تھے، انہوں نے یہ والی ولایت ہو گئی پہنچائی ہے وہاں پر مثلاً. صحیح ہے، تو مجھے بھی نقصان نہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو، اور آپ نقصان پہنچائے بھی نہیں معاشرے کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سوال ہو. اس وقت ولی فقیہ کون ہے؟ اس وقت ولی فقیہ آیت اللہ خامنہ ہی ہے. اسلامی معاشرے کی خاص طور پر تشیع کی باغ ڈور تمام امور کی، اجتماعی امور کی آیت اللہ خامنہ کے ہاتھ میں. کیوں؟ کیونکہ جتنے مجتہدین خبرہ ہیں، آپ کو مرد تقلید کی شناخت کے لیے ایک راستہ کیا تھا؟ اطمینان تھا، اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ اہل خبرہ سے رجوع، اہل علم سے رجوع. خبرہ یعنی وہ لوگ جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو خود کم از کم اجتہاد کے لیول پر ہیں یا اجتہاد تک پہنچنے والے ہیں. ان لوگوں کی ایک شورا کمیٹی ہے، انہوں نے بیٹھ کر یہ تشخیص دی ہے، یہ تعین کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر وہ مجتہد جامع الشرائط اس وقت جو اسلامی معاشرے کو، شیعہ معاشرے کو دشمن اسلامی، اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لے کر چل سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے، وہ آیت اللہ خامنہ کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہاں اگر ایک پراپر طریقہ موجود ہے، جو کہ موجود ہے اسلامی انقلاب آ جانے کے بعد، ایک پراپر طریقہ کار جب بن گیا کہ جو ہوتا بھی ہے معاشرے کے اندر سسٹم اگر ایک موجود ہے ایک لیڈر کو معین کرنے کا، اس لیڈر کے معین ہونے کے بعد آپ وہاں سے انحراف نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ معاشرے کا نظام صحیح سے چلتا رہے. ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر مثلاً اگر کسی کے ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا ولی فقیہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عالم ہے آیت اللہ فلاں مثلاً، آیت اللہ فلاں جو ہے مثلاً ان کی سمجھ میں نہیں آیا، نظریہ ولایت فقیہ تو سمجھ میں نہیں آیا، یا آیت اللہ خامنہ کے ولی فقیہ نے ان کے نزدیک ثابت نہیں ہو پا رہا، اس صورت میں یہ اپنے علمی اعتراضات کو اپنے پاس رکھیں گے. کیونکہ اگر انہوں نے معاشرے میں اتر کر، کیونکہ خود بھی آیت اللہ ہے، اگر معاشرے میں اتر کر عوام کو اس لیڈرشپ سے ہٹانا شروع کیا تو پھر وہی حشر ہوا ہے پاکستانی شیعوں کا حشر ہوا ہے. پتہ نا پاکستانی شیعوں کا حشر کیا ہوا ہے؟ مسنگ پرسنس. آپ آواز اٹھاتے رہیں، آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا. مومنین کی آبادیوں میں مشکلات ہوں، آپ آواز اٹھاتے رہیں، کوئی نہیں سنے گا. آپ اپنے عقیدے کا اگر کہیں اظہار کر دیں تو توہین صحابہ کا فوراً FIR کٹوا کر آپ کو مجرم قرار دلوا دیا جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا. جب تک ایکا نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تب تک امت کی یہ حالت رہے گی. تو اس لیے کہ امت کا شیرازہ بگڑنا نہ پائے، ضروری ہے کہ ایک ولی فقیہ کے ماتحت پوری امت چلے. علماء نے آج بیٹھ کر مثلاً یہ تشخیص دی ہوئی ہے کہ آیت اللہ خامنہ وہ مجتہد جامع الشرائط ہیں، ولایت فقیہ کے منصب کے لیے اہل ہیں. صحیح ہے؟ پوچھیں. آیت اللہ سیستانی کے اندر بھی یقیناً صلاحیت ہوگی، لیکن آیت اللہ سیستانی کی مشکل یہ ہے کہ عراق کے اندر مثلاً تمام فورسز ان کے ماتحت نہیں ہیں، یعنی باقاعدہ ایک حکومتی منصب نہیں ہے عراق کے اندر. آیت اللہ خامنہ کے اندر بہت صلاحیت، آیت اللہ سیستانی کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، وہ معاشرے کو لے کر چل سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں کی فورسز جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں وہ ان کے پابند نہیں ہیں. یعنی وہاں پر قانونی طور پر نہیں لکھا ہوا کہ ہم مثلاً آج کے دور میں عراق کے قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے ملک کا اپنا ایک ولی فقیہ ہوگا، مثلاً ہم اس کے ماتحت چلیں گے. آپ دیکھیں داعش وہاں پر کس طرح سے آئی ہے عراق کے اندر، کس طرح سے نہیں آئی، کس طرح سے، میں جانے کی بات نہیں کر رہا کہ آئی کس طرح سے. داعش وہاں کی فورسز نے کرپشن کیے، اپنا کام نہیں کیا. جب اپنا کام نہیں کیا صحیح سے، سرحدوں کی حفاظت صحیح سے نہیں کی، تو یہ سارے داعشی ٹرک بھر بھر کے اسلحہ لے کر سیریا سے عراق کے اندر وارد ہو گئے. اگر یہ فورسز ولی فقیہ کی تابع ہوتی یا آیت اللہ سیستانی کی تابع ہوتی تو ایسا ہو سکتا تھا. ایران کے اندر کیوں نہیں ہوا؟ دیگر ممالک میں کیوں ہوا کہ داعش آ گئی، وہاں پر نہیں آ سکی؟
وہاں کی جتنی بھی مسلح افواج ہیں، اور خالی مسلح افواج نہیں، پورے ملک کی تمام کی تمام قوتیں، جتنی بھی حکومت چلانے والی قوتیں ہیں، وہ تمام کی تمام آیت اللہ خامنہ کی تابع ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہاں پر آ گئی داعش عراق کے اندر، تو آیت اللہ خامنہ نے ادھر سے سپورٹ کی، ادھر سے آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا جوانوں کے لیے جہاد واجب کفایہ کا، کہ جہاد واجب کفایہ تمام جوانوں کے لیے داعش کے خلاف۔ تو پھر شیعہ جوان، اور شیعہ نہیں، شیعہ سے عام شیعوں، سنیوں، حتی کرسچنس، وہ بھی نکلے اور انہوں نے داعش کے خلاف نکل کر جہاد کیا۔ وہاں پر مشکل یہ والی ہے، شیعہ اتنی تعداد میں نہیں تھے مثلاً پہلے کہ وہ اپنی حکومت بنا پاتے، یا اگر تھے بھی تو انہوں نے اس کے لیے اقدام نہیں کیا کہ اپنی ایک ایسی حکومت بنا سکے کہ ایک فقیہ کی حکومت آ جائے، کیونکہ وہ حکومت نہیں آ سکی۔ ممکن ہے ایک شخص اس ولایت کی صلاحیت لیے ہوا ہو، لیکن وہ ولایت اپنی اجرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس میں خدا نخواستہ دیگر مراجع کا نقص نہیں ہے، عوام کا نقص ہے کہ عوام ان کے ساتھ مل کر ان کے بیک پر، ان کی سپورٹ پر نہیں کھڑی ہو رہی۔ واضح بات؟ ولایت فقیہ کا دائرہ کار جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولی فقیہ جب کوئی حکم دے گا، کوئی دستور دے گا، تو وہ تمام لوگوں کے اوپر مقدم ہے، چاہے لوگوں کی رائے اس حکم کے، اس کے دستور کے خلاف ہو۔ چل لوگ تو اس کی بات کے تابع ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ دیگر مجتہدین نہیں، صرف آیت اللہ خانہ نہیں، آیت اللہ العظمیٰ، مرجع تقلید، دیگر مراجع، آیا ان کے اوپر ولی فقیہ کا حکم دستور نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بہترین، بالکل اسی طرح سے، جیسے ہم نے شروع میں تقسیم کی کہ ولی فقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ اجتماعی امور کے اندر ہے، مراجع تقلید جتنے بھی ہیں تمام کے تمام محترم ہیں، لیکن وہ انفرادی مسائل کے اندر مرجع تقلید ہے، ان کی مرجعیت انفرادی مسائل کے اندر ہے۔ بس انفرادی مسائل کے اندر ہم اپنے مرجع تقلید کی بات مانیں گے، ہمارا مرجع تقلید بھی اپنے فتووں کے اوپر عمل کرے گا، لیکن جہاں اجتماعی امور کی بات آئے گی اسلامی معاشرے کی، وہاں پر ولی فقیہ کا دستور چلے گا، یعنی وہاں پر اجتماعی امور کے اندر مرجع تقلید و غیر مرجع تقلید، یعنی میں اور دیگر مرجع تقلید سب برابر ہیں ولی فقیہ کے مقابلے میں، سب ولی فقیہ کے تابع ہیں، جو ولی فقیہ کہے گا وہ سب کو کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اہم کام ولی فقیہ کے کیا ہے؟ جو حدود ہیں، اسلامی حدود، حد جاری کروانی ہے۔ کسی کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا یا کسی کا چور ہونا ثابت ہو گیا، انگلیاں کٹنی ہیں اس کی، شیعہ فقہ کے مطابق انگلیاں کٹیں گی، سنیوں کے مطابق ہتھیلی کٹتی ہے پوری، شیعہ فقہ کے مطابق انگلیاں کٹتی ہیں، انگلیاں کٹیں گی۔ یہ حد کون جاری کروائے گا؟ فلاں جج۔ شریعت کی طرف سے یہ اختیار ولی فقیہ کو حاصل ہے، یہ اختیار حد جاری کروانے کا صرف اور صرف ولی فقیہ کو حاصل ہے غیبت کبریٰ کے اندر، ورنہ خود امام اگر موجود ہے تو امام کا کام ہے، امام کروائیں گے، امام کا اختیار ہے، امام جس کا چاہے ساتھی کام کو چاہیں کریں، جس کے اوپر چاہیں جاری نہ کریں، امام حد جاری کریں یا نہ کریں، حد تعظیم جو کچھ بھی امام کو جاری کرنا ہے خود جاری کریں گے۔ غیبت کبریٰ کے اندر یہ کام کس کا ہے؟ ولی فقیہ کا۔ کمیونیکیشن کی جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس، وزارت اطلاعات ظاہراً ہمارے اس کو آ جاتا ہے، اس کے امور ڈائریکٹلی اگر میں کوئی ہنسنے کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں تاکہ دیگر دوست بھی ہنسیں، کیونکہ روزے میں وقت بہت خشک ہے، افطار سے پہلے دیگر لوگوں کی سنگین باتیں سننا۔ اگر آپ کسی مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ سکتے ہو، لے کر آئیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن میں کم از کم ابھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا۔ جی ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، یہ ولی فقیہ کے ماتحت ہوگا، ولی فقیہ کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ کون سی چیزیں
آج میرے ساتھ کون ہے یہاں پر اس کلاس کو دیکھنے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ اگر کوئی معاشرے کے اندر کوئی برائی آ رہی ہے کمیونیکیشن کے ذریعے سے، ویب سائٹس غلط بن رہی ہیں، ویب سائٹس کے ذریعے سے غلط تعلیمات اسلامی معاشرے کے اندر بھیجی جا رہی ہیں، داخل کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اندر غلط پیجز بن رہے ہیں، غلط چینلز بن رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیونکہ معاشرے کو اس کے کمال کے ہدف کی طرف لے کر جانا ہے، اس کو برائیوں سے بچانا ہے۔ اس میں آج کے دور میں یہ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، یہ بہت مفید ہے۔ اس کے اندر کون سی تعلیمات اس کے ذریعے سے پہنچائی جائیں معاشرے کو اور کون سی روکی جائیں، یہ کام ولی فقیہ کا ہے۔ لیکن ولی فقیہ خود تو بیٹھ کر یہ کام نہیں کرے، کون سی ویب سائٹ بیٹھ کر چیک کرے کون سی آج ویب سائٹ بنی ہے اور کون سی بنی ہے، آج میرے ملک میں کون سی آ رہی ہیں کون سی نہیں آ سکتی ہیں۔ ادارہ ہے اس کا، اطلاع رسانی کا، ذرائع ابلاغ کا، وہ ادارہ ماتحت ہوگا ولی فقیہ ہے۔ ولی فقیہ اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرے گا۔ ایک بات جو یہاں پر ہے وہ ایک ولایت ہے، ولایت تکوینی۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے ولایت تکوینی کے حوالے سے؟ ولایت تکوینی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی وہ چیزیں جو پروردگار نے سیٹ کر دی ہیں، بنا دیے کہ اسی طرح سے ہیں، مثلا سورج کا نکلنا، یہ کائنات کی تکوین کا حصہ ہے۔ مثلا چاند کا 14ویں کو پوری طرح سے چمک کر نظر آنا، یہ تکوینیات میں سے۔ مثلا آگ کا جلانا، آگ جلاتی ہے، ایسی ہے آگ جلاتی ہے۔ یا مثلا نمک کا نمکین ہونا، یہ تکوینی چیزیں۔ مثلا جب سردیاں آئیں تو ٹھنڈ لگنا، یہ تکوینی چیزیں۔ پانی کا گیلا ہونا، ہاں بالکل ایسی بالکل، یہ ساری تکوینی چیزیں ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی اپنے جو اثرات ہیں، جو ان کے ذاتی اثرات ہیں، مثلا وہ تکوینیات میں سے۔ ہم جب ولایت فقیہ کے لیے ولایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایسی ولایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ولایت تکوینی نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مثلا ممکن ہے ایسا سورج نکلے اور پھر واپس چلا جائے، مولا کائنات نے کام کیا، یعنی مولا کائنات کے پاس ولایت تکوینی تھی، ان کی حکومت ہے تکوین کائنات کے اوپر۔ ممکن ہے آگ ہو لیکن جلائے نہیں مولا کے حکم سے، اگر وہ تصرف کر دیں، جیسے کہ جناب سلیمان کی بات تھی مثلا، یا خود امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، امام نے کہا کہ آ کر تنور میں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھا، اگر تنور میں نہیں جل رہے۔ ہارون مکی تنور میں آ کر بیٹھے، آگ جل رہی تھی اس کے اندر لیکن وہ نہیں جل رہے اس سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آتش میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جل رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے۔ ہم فقیہ کے لیے جس ولایت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ والی ولایت نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہم کہیں گے فقیہ ولایت رکھتا ہے، ہم کہیں گے ولی فقیہ ہے ہمارا، تو دوسرا بولے کہ تم تو مولا کائنات کے مقابلے میں لے کر آ گئے، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ جیسے مولا کائنات نے سورج پلٹا دیا تھا ان جگہ یہی پلٹا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ تشریعی یعنی قوانین جو ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں بات کرے گا۔ وہ عالم کی تکوینیات کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی سکتا ہو، جو کر سکتا ہے عام طور پر مومن بھی کر سکتا ہے کام یہ، جو میں نے آپ کے سامنے اس دن بات کی تھی تیولرز کی۔ تیولرز ایک طرح کی ولایت ہے کہ زمین سمٹ جائے گی اس کے لیے، لیکن وہ ہمارے اوپر اس اعتبار سے ولایت نہیں رکھتے کہ تکوین کے اوپر تصرف کر سکتا ہے۔ وہ اس کا اپنا ذاتی تقوی ہے، اگر اس کے تقوی کی وجہ سے پروردگار نے اگر اس کو کچھ صلاحیتیں دے دی ہیں ایکسٹرا آرڈنری تو اس کے اپنے لیے ہیں،
وہ اس وجہ سے ہمارے اوپر ولایت نہیں پیدا کر سکتا کہ اس وجہ سے اس کے لیے ہمارے اوپر ولایت ایجاد ہو جائے. کچھ کہہ رہے تھے آپ یہاں پر؟ نہیں. بس ہم ولایت فقیہ کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ولایت فقیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ولایت تکوینیہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ولایت تکوینی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے, صرف انہی کے لیے. ان کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو انہی کے لطف سے اس کو ملتی ہے, لیکن اس ولایت کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر ولایت پیدا نہیں کر سکتا. ہمارے اوپر ولایت پیدا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو معصومین نے بیان کیا. وہ کیا؟ فقیہ ہو, عادل ہو, مجتہد ہو, عالم ہو, متقی ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, تمام یہ شرائط رکھے گا تو ولایت پیدا کرے گا, ورنہ وہ ہمارے اوپر ولایت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, واضح؟ ایک اور آخری بات اس درس کے آخر میں, فقیہ کی ولایت کن کن لوگوں کے اوپر لاگو ہوگی؟ لکھا ہوا ہے یہاں پر سوال. تمام لوگوں پر اس کی ولایت لاگو ہوگی. عام شیعوں کے اوپر بھی, ایسے مجتہد کے اوپر بھی جو مرجع تقلید نہیں ہے, حتیٰ ایسے مجتہد کے اوپر بھی جو کہ مرجع تقلید ہے, جو بھی ہم نے بات کی. اگر آپ کا خیال اس وقت کہیں اور تھا, آپ کے خیالات کہیں اور تھے, دھیان کہیں اور تھا. میں نے کہا تھا فتویٰ انفرادی امور کے اندر جنہوں نے بھی جواب دیا تھا. ہم نے یہاں پر آ کر فرق کیا تھا, کل بھی اس فرق کو بیان کیا تھا. ہم جب ولایت فقیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے فقیہ کی ولایت کی بات کر رہے ہیں جو کہ اجتماعی امور میں حکومت رکھے گا. اجتماعی امور کے اندر مثلا اگر میں آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں بالفرض حفظ اللہ کا, تو آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میرے اوپر لاگو ہے, میں پابند ہوں کہ ان کے فتوے پر عمل کروں. ٹھیک ہے. اجتماعی امور کے اندر مثلا آیت اللہ خامنہ ایک حکم دے دیتے ہیں اجتماعی امور کے اندر, تو وہاں پر جیسے میں آیت اللہ خامنہ کے حکم کا پابند ہوں ویسے آیت اللہ سیستانی بھی پابند ہے. اجتماعی امور کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہاں پر خدا نخواستہ مرجع تقلید کی توہین نہیں ہو رہی ہے, نہ اس کے رتبے کو گھٹایا جا رہا ہے. اس کا رتبہ, مرجع تقلید کا رتبہ انفرادی امور کے اندر مرجعیت ہے, اس کا ہمیں اس کی تقلید کرنی ہے, وہ اس کا مرتبہ قائم ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا کہ مثلا آیت اللہ خامنہ اگر کہیں کہ نہیں جتنے بھی اس دنیا کے لوگ ہیں مثلا وہ تمام کے تمام شیعہ جو ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہونے کی صورت میں یہ کام انجام دیں, تو وہاں پر ہم بھی کہیں گے بھائی آیت اللہ خامنہ کے مقلدین یہ کام کریں, ان کا یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ انفرادی امور سے مربوط ہے. انفرادی امور یہ کیا ہے, اس میں جا کر مجھے رجوع کرنا ہے آیت اللہ سیستانی سے. میرے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی ہے, آیت اللہ سیستانی جو کہیں گے میں وہ کروں گا. ٹھیک ہے, بات واضح؟ بس مرجع تقلید اور ولی فقیہ کے درمیان اگر اختلاف رائے ہو جائے اجتماعی امور کے اندر, پھر کہہ رہا ہوں اجتماعی امور کے اندر, یہ اساسی نقطہ ہے یہ, ورنہ یہیں سے بہت سارے اعتراضات آنا شروع ہو جائیں گے کہ یعنی انہوں نے مراجع تقلید کو بھی مقلد بنا دیا, اس طرح کی باتیں پھر کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں. ہم نے پہلے فرق کیا ہے انفرادی معاملات, اجتماعی معاملات. اجتماعی معاملات کے اندر ہم بات کر رہے ہیں, اجتماعی معاملات کے اندر اگر میرے مرجع تقلید مثلا آیت اللہ جوادی آمولی ان کی رائے میں اجتماعی معاملات کے اندر اور آیت اللہ خامنہ کی رائے میں اختلاف ہو جائے, تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں یہاں پر کس کی اتباع کروں, کس کی پیروی کروں, کس کی بات کو مانوں؟ آیت اللہ خامنہ کی, کیونکہ اجتماعی امور کے اندر بات کر رہا ہوں میں اجتماعی امور کے اندر بات کر رہا ہوں. آیت اللہ مثلا میرے مرجع تقلید اگر آیت اللہ جوادی آمولی ہے تو آیت اللہ جوادی آمولی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آیت اللہ خامنہ کی بات مانے. ٹھیک ہے, یہ درس یہاں پر ختم ہو گیا ہے. ظاہراً ولایت فقیہ کے اعتبار سے جو اعتراضات کم از کم میرے ذہن میں آ رہے تھے, خود میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اس کو جواب دینے کی کوشش کی. اگر مزید کوئی آپ لوگوں کی گفتگو ہو جب تک یہ کلاسز چل رہی ہیں, کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے معمولاً, جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود مولوی نے آ کر اس کو ایجاد کیا کچھ سال پہلے. ایران کے انقلاب سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اسلام کے اندر, اس طرح کے اندر. جبکہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی پیش کی. جناب مالک اشتر اس کی ایک مثال ہے مولا کائنات کے دور میں, صحیح ہے, ولی فقیہ ہیں. جناب مسلم ابن عقیل اس کی مثالیں مولا امام حسین علیہ السلام کے دور میں. مثلا امام صادق علیہ السلام کے بقیہ اصحاب اس کی مثالیں. یا اسی نیٹ ورک کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے امام کاظم علیہ السلام کے دور کے بعد سے ائمہ نے, جب خاص طور پہ امام کاظم علیہ السلام زندان میں, قید میں, وہاں پر لوگ امام سے نہیں مل سکتے, وہاں پر امام نے باقاعدہ یہ نیٹ ورک پھیلانا شروع کیا ہے
کہ جہاں پر امام خود موجود نہ ہوں، امام کے چاہنے والے افراد موجود ہوں، انہیں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ان لوگوں سے رجوع کریں اور وہ لوگ ان کے امور کو چلائیں، شیعوں کے امور کو۔ تو اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، ائمہ کی سیرت میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، آیت اللہ خامنہ نے جو کام کیا، جو پروردگار نے ان سے کام کروایا، وہ کروایا کہ غائبۃ کبریٰ میں یہ کام اس سطح پر نہیں ہو سکا تھا کہ ایک پوری حکومت مثلا شیعوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ کام پروردگار نے آج سے 40 سال پہلے کام کروایا، تو اس لیے مثلا شیعہ معاشرہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کسی طرح سے۔ مثلا بالکل اسی طرح کہا جائے کہ پیغمبر کے فوراً بعد حالات اس طرح کے ہوئے، یا مثلا مولا کائنات کی شہادت کے بعد کہ سب نے آ کر لوگوں نے امام حسن کی بحث شروع کر دی، یا مثلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی گئے ایک ایسا انقلاب آیا کہ لوگوں نے آ کر امام سجاد علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دی، تو اس وقت معاشرے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی، اتنے ظالم جائر ہمارے وہ حکمران ہیں، یزید جیسا مثلا وہ شیطان صفت حکمران مسلمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا، خلیفہ رسول بن کر بیٹھا ہوا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے؟ امام سجاد میں کے ہاتھ میں حکومت آنے کا مطلب یہ کہ شیعوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، ٹھیک ہے؟ اس وقت کیسے ممکن ہے یہ کام ہو جائے؟ ذہنی طور پر عوام آمادہ نہیں تھے، بالکل یہی کام ہوا آج سے 40 سال پہلے، عوام آمادہ نہیں تھے کہ 2500 سالہ شہنشاہیت ایران کے اندر یہ کہاں جائے گی اتنی آرام سے، کہاں مولوی اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک تحریک چلا کر ایک حکومت قائم کر لیں گے، اور اوپر سے بریانی وہ حکومت چلائیں اور پھر ملک چلائیں گے پورا یہ مولوی مثلا، کوئی تیاری نہیں تھا اس کے لیے، لیکن پروردگار نے کام کروا دیا، مولویوں کے ہاتھ میں حکومت آ بھی گئی، 40 سال سے بہترین چل بھی رہی ہے الحمدللہ۔ تو جب لوگوں سے یہ چیز ہضم نہیں ہو سکی تو انہوں نے سمجھا کہ مثلا یہ چیز پہلے سے تھی نہیں اسلام کے اندر، یہ مولوی ابھی لے کر آئے 40 سال پہلے، نہیں 40 سال پہلے مولوی لے کر نہیں آئے، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔